السلام علیکم ناظرین، آج اقرار الحسن لاجواب ہو گئی۔ آپ کی بیویوں کا ذریعہ معاش کیا ہے؟ کیوں آپ عمران خان کے خلاف ٹویٹ کرتے ہیں؟ کیوں آپ عمران خان کو پہلے آئیڈیل اپنا سیاسی استاد اور اب اپنا مخالف سمجھتے ہیں؟ آپ عمران خان کے متبادل خود کو کیوں سمجھتے ہیں؟ آئیے یہ زبردست ویڈیو دیکھتے ہیں، بعد میں اس پر کمنٹ کرتے ہیں، چینل کو لائک لازمی کریں، شکریہ۔ بیویوں کا خرچہ کہاں سے پورا کر رہا ہے؟ جس عمران خان نے 2002 میں جوئے کے پیسوں سے اپنے 20 لاکھ کا قرض اتارا، اس کے بعد سے اب تک کا اس کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ 86 لاکھ روپے سے زائد کا خرچہ ظاہر کیا گیا۔ تو میں نے کہا کمائی کھانا تو یہ ہوتا ہے جن بلٹ پروف گاڑیوں میں عمران خان صاحب گھومتے ہیں، مجھے بتائیے کہ وہ کس کی طرف سے دی گئی ہیں؟ لاسٹ ٹائم صرف بلٹ پروف شیشہ لگا تھا نا، اس کی مالیت 90 لاکھ روپے تھی۔ جنرل آپ نے پڑھی ہے، کسی کو منافق کہنا زیب دیتا ہے، کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ بلکہ عمران خان صاحب کا خرچہ کہاں سے آتا ہے؟ گھر میں کسی کا آنا جانا ہو اور اس کی بیوی کو کوئی طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے تو کیا ساری زندگی وہ اس پر اعتبار کرے گا؟ آپ نے ایک ٹویٹ کیا، میں ڈیٹ بتا دیتا ہوں، اس اسکرین پہ چل رہا ہوگا ساتھ۔ آپ نے 20/9/2025 کو ٹویٹ کیا، جس عمران خان نے 2002 میں جوئے کے پیسوں سے اپنے 20 لاکھ کا قرض اتارا، اس کے بعد سے اب تک کا اس کا خرچہ کیسے چل رہا ہے؟ 2002 سے اب تک خان صاحب کا ذرائع آمدن کیا ہے؟ کیا کوئی انصافی بتا سکتا ہے؟ آپ جرنلسٹ ہیں الحمدللہ، ہم تو آپ کو پڑھتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو ایگزیکٹ اگر وہ یہ کیا ہے، ابھی آپ ایک نکالیں اور نکلا جائے گا کہ کیا گوشوارے تھے ان کے۔ وہ گوشواروں میں ایک ایک چیز ہے، جیسے میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ بانی چیئرمین وی نیوز کی خبر ہے، بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف عمران خان کے اثاثوں میں گزشتہ 5 سالوں میں 27,72,50,000 سے زائد کا اضافہ ہوا ہے۔ 2018 میں عمران خان کے اثاثوں کی مالیت 3,86,94,000 تھی، جبکہ 2023 میں اثاثوں کی مالیت 31,59,50,000 سے زائد ہے۔ 3 کروڑ سے تقریباً بڑھ کے 30 کروڑ ہو گئی۔ سر وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی انہوں نے کیا وہ ڈکلیئر کیا تو اس میں کوئی لاجیکل ریزن ہوگی، مالیت بڑھ جائے گی تو وہ بتانی پڑے گی نا۔ ایک پہلے 5 مرلے کا گھر اگر 1 کروڑ روپے کا تھا، وہ آنے چونکہ ڈکلیئر کیا اس کے علاوہ عمران خان صاحب کے نام پر کیا کیا ہے؟ 7 کنال کا گھر ہے زمان پارک میں، 7 کنال 8 مرلے کا گھر ہے وراثت میں ظاہر کیا گیا، 4,86,00,000 روپے سے زائد کا خرچہ ظاہر کیا گیا۔ بنی گالہ میں 300 کنال کی اراضی ہے۔ اس کے علاوہ سر اسلام آباد کا علاقہ مہرا نور، اس میں 50 لاکھ مالیت سے زائد کی 6 کنال 16 مرلے اراضی ظاہر کی گئی ہے۔ اسلام آباد کے شاپنگ پلازا میں 12 کروڑ سے زائد کی مالیت کی دکان ظاہر کی گئی ہے۔ 3 کروڑ 40 لاکھ سے زائد مالیت کا 2 کمروں کا فلیٹ بھی اس میں شامل ہے، اسلام آباد کو ظاہر کیا گیا۔ 188 کنال زمین ایک ہے سر۔ اس کے علاوہ ایک طویل فہرست ہے، میں اس کو وائنڈ اپ اس لیے کر رہا ہوں کہ تو اگر آپ کو اتنا ہی شوق ہے بھائی یہ کہاں سے آتے ہیں پیسے، اور پھر آپ اس میں اقرار صاحب آپ اتنا شاید مجھے لگتا ہے کہ جو تحریک انصاف سے وابستگان ہیں وہ آپ کی پرسنل لائف کو ہٹ کرتے ہیں نا، تو آپ کو غصہ آتا ہے، غصہ آتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں ان کی ایسی کی تیسی پھیر لوں گا۔ تو وہ اس میں نا وہ آپ کے نا مزاج میں اتنی تلخی آ گئی ہے کہ آپ پھر کہتے ہیں کہ یہ بیویوں کا خرچہ کہاں سے پورا کر رہا ہے۔ بیویوں کا خرچہ میں نے آج ایک ٹویٹ کیا انٹرسٹنگ ہے، اس میں بات کروں گا آپ سے۔ میں نے آپ کو ٹویٹ دکھا دیا، آپ نے یہ کہا کہ بیویوں کا خرچہ کیسے پورا کر رہا ہے، میں اسکرین پہ چل بھی رہا ہوگا۔ نہیں بیویوں کا خرچہ میں نے نہیں کہا، میں نے آج ایک ٹویٹ ضرور کی ہے کہ کسی نے کہا تھا کہ جی آپ پتہ نہیں بیویوں کی کمائی کھانا اور کچھ ایسا الزام تھا۔ میں نے کہا وہ تو چونکہ خان صاحب کی ویڈیو آج میں نے لگائی جس میں انہوں نے کہا کہ جمائمہ نے وہ گھر بنی گالہ والا خریدا تھا اور خرید کر پھر میں نے نام کر دیا، تو وہ میں نے کہا کمائی کھانا تو یہ ہوتا ہے۔ خیر آپ کا سوال ہو گیا اس پہ، میں آج ہو گیا، آپ اپنا جواب دیجیے۔ اچھا دیکھیے، میں نے ایک تو یہ کہ سوال یہ پوچھنا کہ فلاں لیڈر جو ہے وہ نون لیگ سے بھی تو سوال پوچھے جاتے رہے نا، بالکل سارے جرنلسٹ پوچھے ہیں، تو یہ اس میں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اور میرا خیال یہ ہے کہ اب اچھی بات ہے آپ نے چونکہ اس کو ایکسپلین کر دیا کہ عمران خان صاحب کا جو لائف سٹائل ہے نا سر، وہ پھر بھی ان اثاثہ جات سے میچ نہیں کرتا۔ مجھے بتائیے بلٹ پروف گاڑی ہی ان کے کل اثاثوں کے برابر ہوگی جن کی تعداد آپ 30 کروڑ روپے بتا رہے ہیں، جن بلٹ پروف گاڑیوں میں عمران خان صاحب گھومتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ وہ کس کی طرف سے دی گئی ہیں؟ ان کے گھر کا جو لاسٹ ٹائم صرف بلٹ پروف شیشہ لگا تھا نا، اس کی مالیت 90 لاکھ روپے تھی جو ڈکلیئر کی گئی تھی۔ وہ غالباً پنجاب حکومت نے لگوایا تھا۔ کیوں سر؟ پرویز الہی کے دور میں ایک عام آدمی ایک آدمی کے گھر کا بلٹ پروف شیشہ ایک جو یہ سوال ہے جو میں پوچھ رہا ہوں کہ کس نے لگوایا اور کہاں سے آ رہے ہیں؟ پرویز الہی کے دور میں نہیں لگنا چاہیے تھا نا، اب جواب آ گیا تو اس پر ایک تنقید ہے۔ وہ اگر نہ لگتا، عمران خان پہ ایک اٹیک ہو چکا تھا وزیر آباد میں، ہاں کیا ہم چاہتے ہیں پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں بلٹ پروف شیشہ ایک غیر چلے نہ وزیر اعظم ہے آپ، نہ وزیر اعلیٰ ہیں، نہ آپ گورنر ہیں، مجھے بتا دیجیے اس کے علاوہ اور کیا تاریخ ہے؟ ہم نے ایسے سانحات دیکھے ہیں اس ملک میں کہ جو سیاسی شخصیات ہیں ان کو نشانہ بنایا گیا بینظیر کی جیسے۔ اسی طرح ہی وزیر آباد میں ان پہ ایک اٹیک ہو چکا تھا، اس اٹیک کے بعد پنجاب سر وہ آپ اتنے اثاثے بتا رہے ہیں اپنے پیسوں سے لگوائے نا سر،
اتنے آپ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ زمین ہے اپنے اثاثوں سے لگائی. گزارش میری سمپل یہ, ایک سوال پوچھنا میرا فرض ہے, آپ کے خیال میں آپ کو اطمینان ہے ان اثاثہ جات کی وجہ سے؟ مجھے آج بھی میں مطمئن نہیں ہوں کہ ان کا لائف سٹائل ان اثاثہ جات سے کہیں زیادہ ہے. جو پراپرٹیز ہے جن کی ہم بات کر رہے ہیں, فار ایگزامپل 300 کنال کی ہم بات کر رہے ہیں, وہ ان کو کچھ انکم تو نہیں دے رہی نا. تو کروڑوں روپے کی تو صرف گاڑیاں ان کے زیر استعمال رہی ہیں اور باقی سیکیورٹی کے جو وہ ہے اور ان کے اخراجات ہیں. تو یہ سوال کوئی بھی جرنلسٹ پوچھ سکتا ہے تمیز اور تہذیب کی حد میں رہتے. یہ بتائیے گا, آپ باقاعدہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ منافق ہے, کیا ہے کوئی جرنلسٹ کو جتنی جرنلزم آپ نے پڑھی ہے کسی کو منافق کہنا زیب دیتا ہے؟ اس پہ ذرا اور میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں کہ اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی کے قول اور فعل میں تضاد ہے, مجھے آپ اس کا متبادل لفظ بتا دیجیے. مثلا آپ سے پہلے کسی بھی معتبر جرنلسٹ جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ معتبر ہے, میں اپنا نام نہیں لیتا, وہ بتا دیں انہیں کسی بھی سیاستدان کے لیے منافق کا لفظ استعمال کیا, یہ منافق ہے. میں نہیں جانتا, آپ کہہ سکتے ہیں کہ لیٹس سپوز کہ میں بھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں ابھی لاؤں گا جس میں آپ کا ایک موقف ماضی میں کچھ ہو رہا ہے, پھر بعد ازاں وہ اس کا موقف آپ کے موقف میں تبدیلی آئی, میں بھی آپ کے سامنے وہ کلپس بھی سنا دوں گا. کوئی دیکھیے میں اس میں یہ کہہ سکتا ہوں یار, میں میکسیمم یہ کہہ سکتا ہوں کہ اقرار صاحب کے موقف میں نا تضاد آ گیا. میں موقف کے تضاد کی اور قول اور فعل کے تضاد کی بڑی فرق ہے. دیکھیں 6 دن پہلے آپ میرے بارے میں کیا سوچ رہے تھے, آج آپ ملاقات کے بعد میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, میرے یہاں سے جانے کے بعد کیا سوچیں گے, بالکل تبدیل ہو سکتا ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں اور آپ ہی کے اپنے فعل کے اندر تضاد ہو, وہ منافقت ہے, اور اس کے لیے میرے پاس مجھے لگتا ہے کہ اس سے کوئی متبادل لفظ نہیں ہے. آپ نے ٹویٹ کیا, میں ٹویٹ آپ کو, آپ نے اختلافات میں عمران خان کی بیویوں سے متعلق لکھا, یہ ٹویٹ آپ نے جو کیا میں آپ کو پڑھ کے سنا. جی پلیز. باقاعدہ آپ نے ان کی بیویوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ یہ دیکھیں آپ نے سب کو عمران خان سمجھ لیا ہے, آپ اپنا اور اپنی بیویوں کا خرچہ دوسروں سے اٹھوائے. ہاں جی, ہاں ٹھیک ہے, بالکل بتائیں اقرار صاحب, آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ عمران خان نے اپنا اور اپنی بیویوں کا خرچہ جو ہے؟ سر ثبوت وہ تمام تر بیانات ہیں جو علیم خان صاحب دیتے رہے, جہانگیر ترین دیتے رہے کہ ہم ان کا خرچہ اٹھاتے ہیں. کوئی شخص اٹھے اور آپ کے بارے میں وہی الزام ہے نا, وہ بالکل. ہاں جی, آپ تو اس پہ بڑے کنوکشن, آپ نے جو لکھا میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. میں تو اس سے آپ نے سب کو عمران خان سمجھ لیا. کسی شخص نے آپ کے اوپر کوئی بہودہ کمنٹ کیا ہوگا, میں مانتا ہوں بہودہ کمنٹ, بالکل ٹھیک, اس پر میری پورا ایک نظریہ ہے, اس میں ہم بات کریں گے. آپ نے سب کو عمران خان سمجھ لیا ہے کہ اپنا اور اپنی بیویوں کا خرچہ دوسروں سے اٹھوائے. ویسے پی ٹی وی یہ بتا سکتے ہیں کہ آگے وہ آپ نے وہ بات کی ہوئی ہے, آپ عمران خان کی بیویوں تک جا پہنچے ہیں, یعنی کہ آپ اپنا خرچہ اٹھواتے ہیں. اس کا آپ کہتے ہیں میرے پاس ثبوت ہے. جب آپ اپنا خرچہ اٹھا رہے ہیں, اپنے خانہ خرچہ اٹھا رہے ہیں, تو اس کے لیے اور کیا لفظ استعمال کیا جانا چاہیے؟ آپ نے کہا دوسروں سے اٹھوا رہے ہیں, تو دوسروں سے اٹھوا رہے ہیں نا, دوسرے بہت سارے دعوے کر رہے ہیں. میں تو خود یہ سوال اٹھا, اقرار صاحب آپ کے بارے میں ہزاروں لوگ دعوے کرتے ہیں, میں تو ان کو ایک کو بھی نہیں مانتا. دیٹس فائن. میں کہتا ہوں یار یہ تو بکواس کر رہے ہیں. ابھی ہم اس پر پوری ایک بحث کر چکے ہیں نا. نہیں سر, اس پہ نہیں بات, میں وہی تو عرض کر رہا ہوں. آپ کہتے ہیں آپ کر لیجیے بات, پھر ہم باری باری بات کرتے ہیں تاکہ بات سمجھ میں آئے. آپ کہتے ہیں کہ میرے پاس الزامات ہیں, وہ جو علیم خان نے الزام لگائے یا وہ جہانگیر ترین نے الزام لگائے, اس بنیاد پہ میں کہتا ہوں کہ میرا یہ موقف ہے. آپ کے بارے میں 90% پاکستانی عوام کی رائے نگیٹو ہو سکتی ہے, ایک آپ کے موقف جو ہے. میں آپ کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں میں اس پہ لعنت بھیجتا ہوں. جو آپ کے خلاف وہ نظریات اپناتے ہیں یا گفتگو کرتے ہیں, میں اس کو گھٹیا اور ذلیل نقطہ نظر سمجھتا ہوں. یعنی کہ میں قطعی طور پہ 90% کی بنیاد پہ بینگ اے جرنلسٹ آپ کے خلاف رائے نہیں اپنا سکتا. یعنی کہ میں کہتا ہوں جب تک میرے پاس ثبوت نہیں ہے, میں تو یہ سیاسی مخالفین ہیں. آپ علیم خان جیسے سیاسی مخالفین اور جہانگیر ترین کی بنیاد پر آپ کہیں گے کہ یہ اپنے خرچے اٹھواتا ہے, اس کو آپ لاجیکلی سر جواب دیجیے گا. ہم اس پر لاجیکل ایک ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کر چکے ہیں. جی سر. اور کنکلوژن یہ ہے کہ میں یہ سوال اٹھا چکا ہوں کہ عمران خان صاحب کا خرچہ کہاں سے آتا ہے. اس پر ہم پوری ڈیبیٹ کر چکے ہیں ابھی 4 منٹ پہلے, جس پر آپ نے ان کی ایک پوری تفصیل بیان کی, اور میں نے اس سے کہا کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں, اور اس کی میں نے اپنی ایک لاجک آپ کی خدمت میں پیش کی. تو اس کا مطلب ہے کہ میرے نزدیک ان کے جو اثاثہ جات ہیں یا جو ان کی آمدن ہے وہ ان کے لائف سٹائل سے لگا نہیں کھاتی ہے, میچ نہیں کرتی. ٹھیک ہے سر. اور اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ان لوگوں کے بیانات بھی ہیں جو کہتے رہے کہ, تو میں تو میرا اپنا بھی ایک موقف ہے, اور وہ موقف آپ اور میں ایک ڈیبیٹ کے نتیجے میں کنکلوڈ کر چکے ہیں کہ آپ کا خیال ہے کہ ان کے اثاثہ جات ان کا جو خرچ ہے اس سے مطابقت رکھتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ ان کے اثاثہ جات یا آمدن میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ان کے لائف سٹائل سے مطابقت رکھتی ہو, جس کے نظریے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. اب میں دوبارہ آتا ہوں, آپ نے آمدن میں ان کا خرچ باقی لوگ اٹھاتے ہیں یا ان کی پارٹی کے لیے؟ آپ نے کہا جو ان کی بیویوں کا خرچ, بیوی سے مراد ان کا خرچ اٹھوائے. جی آپ نے کہا اٹھوائے, یہ کنوکشن والا جملہ ہے, یہ اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں. میں تو کنوکشن سے عرض کیا. آپ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اٹھوانے کا جو الزام آپ لگا رہے ہیں اس کی بنیاد علیم خان کے بیانات. جی نہیں, میں نے کہا کہ ہم آلریڈی اس ڈیبیٹ کو کنکلوڈ کر چکے ہیں کہ میں ان کے اثاثہ جات پہ. سر آپ نے کہا کہ یہ بیانات سپورٹ کر رہے ہیں نا اس بات کو, میرے اس موقف کو. آپ ان کو اگر آپ نہیں تسلیم کرتے ہیں ان کو, میں سمجھتا ہوں کہ چونکہ
میں اس بات پر قائل ہوں کہ ان کی کوئی ایسی آمدن ان کے لائف سٹائل سے مطابقت نہیں رکھتی، لہٰذا یہ لوگ اگر بات کہہ رہے ہیں تو اس میں سچائی ہو سکتی ہے. لیکن میں خود ذاتی طور پر کنونس ہوں اس بات پر کہ ان کا جو زندگی کا لائف سٹائل، میں تو آپ سرچ کیا جتنے اثاثہ آپ بتا رہے ہیں اس کی تو ایک گاڑی ہے جو وہ استعمال کرتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی دیٹ شوز کہ ظاہر ہے ان کا خرچہ کو اور اٹھا رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی شخصیت جی کی جو ذاتی زندگی ہے اقرار بھائی، جیسے آپ کی کوئی ذاتی زندگی ہوگی، میری ہوگی، اس تک بھی جانا چاہیے صحافی کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ ذاتی زندگی اس کے کردار کا تعین کر رہی ہے کہ وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے، یا وہ سچا ہے یا نہیں ہے، تو مجھے لگتا ہے اس پر ضرور بات کی جانی چاہیے. میں اس کی مثال دیتا ہوں، اس سے آگے شاید بات ہی نہ بڑھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص کسی کے گھر آتا جاتا ہے، بڑی سخت بات ہے لیکن میں اس بات پر قائل ہوں اور خدا کو حاضر ناظر جان کر، اور اس شخص جس کے گھر وہ آتا جاتا ہے اس کی بیوی کو طلاق دلوا کر، یا بیوی کسی بھی صورت میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر ان دونوں کے آپس میں شادی ہو جاتی ہے، تو وہ شخص میرے نزدیک تو ساری زندگی کے لیے قابل اعتبار نہیں ہے. یہ فیصلہ میں پاکستان کے لوگوں پر بھی چھوڑتا ہوں. ہر مرد اپنی جگہ یہ سوچے کہ اس کے گھر میں کسی کا آنا جانا ہو اور اس کی بیوی کو کوئی طلاق دلوا کر اس سے شادی کر لے، تو کیا ساری زندگی وہ اس پر اعتبار کرے گا؟ تو اگر یہ کوئی کردار کا آسپیکٹ آپ کا نکل کے سامنے آ رہا ہے کہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں اپنی ذاتی زندگی کے اندر جو آپ کی کریڈیبلٹی کے اوپر، جو آپ جی دوستو، تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھی، اب آپ ہی فیصلہ کر لیجئے کہ عمران خان اچھے ہیں اس ملک کے لیے یا اقرار الحسن.